آئیے ہم اپنی سب سے پہلے بارگاہ رسالت اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود شریف کا نظارہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب ارشدان کربلا کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو ظالم و امام زین العابدین کو دیکھ کر کہا کہ اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا، اسے بھی قتل کر دو۔ سیدہ کی بیٹی نے قتل سجاد کا سنا تو جلال آ گیا۔ جناب زینب نے فرمایا ظالم مجھے رسول کا اپنی چراغ بھی گل کر دینا چاہتا ہے، کیا تم نسل مصطفیٰ کو دنیا سے مٹا دینے پر تم جھکے ہو؟ آؤ دل کی یہ حسرت بھی نکال لو، لاؤ تلواریں، پہلے ہم سب کو قتل کر لو پھر اسے بھی قتل کر دینا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو تو اچھا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ زینب بنت بطول ہے، علی کی بیٹی حسین کی بہن۔ تو ابن زیاد نے کہا جلدی میٹھا اور تیز ہے۔ خدا کی لعنت ہے ابن زیاد۔ آئیے ہم اپنی سب سے پہلے بارگاہ رسالت اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود شریف کا نظارہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب ارشدان کربلا کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو ظالم و امام زین العابدین کو دیکھ کر کہا کہ اس کو کیوں چھوڑ دیا گیا، اسے بھی قتل کر دو۔ سیدہ کی بیٹی نے قتل سجاد کا سنا تو جلال آ گیا۔ جناب زینب نے فرمایا ظالم مجھے رسول کا اپنی چراغ بھی گل کر دینا چاہتا ہے، کیا تم نسل مصطفیٰ کو دنیا سے مٹا دینے پر تم جھکے ہو؟ آؤ دل کی یہ حسرت بھی نکال لو، لاؤ تلواریں، پہلے ہم سب کو قتل کر لو پھر اسے بھی قتل کر دینا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو تو اچھا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ زینب بنت بطول ہے، علی کی بیٹی حسین کی بہن۔ تو ابن زیاد نے کہا جلدی میٹھا اور تیز ہے۔ خدا کی لعنت ہے ابن زیاد۔ جناب زینب نے فرمایا ظالم حجر رسول کا آخری چراغ بھی کل کر دینا چاہتا ہے، کیا تم نسل مصطفیٰ کو دنیا سے مٹا دینے پر تم چکے ہو؟ آؤ دل کی حسرت بھی نکال لو، لاؤ تلواریں، پہلے ہم سب کو قتل کر لو پھر اسے بھی قتل کر لینا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو تو اچھا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ زینب بنت بطول ہے، علی کی بیٹی اور حسین کی بہن ہے۔ ابن زیاد نے کہا جبھی تو اتنی سخت ہے۔ خدا کی لعنت ہو ابن زیاد کی بے حیا زبان پر جس قرآن مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کے لفظ آئے۔ جناب سجاد نے فرمایا پھوپھی جان میں اس سے بات کرتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ میں بیمار ہوں مگر علی کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، تو مجھے جلادوں سے قتل نہیں کروا سکتا، تجھے مقابلہ کرنا پڑے گا، میں تیرے ہاتھ سے تلوار چھین کر تجھ پر وار کروں گا۔ ابن زیاد باوجود شقی القلب ہونے کے گھبرا گیا اور پھر جناب زینب کو مخاطب کر کے بولا تم قیدی بھی ہو اور تمہارا لباس بھی فقیروں جیسا ہے، تعریف اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو رسوائی سے ہلاک اور ذلیل کیا اور تمہارے نام کو بٹا لگایا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا ہزار حمدیں اور تعریفیں اس خدا کی ہیں جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی عزت بخشی ہے اور ہمیں پاک کیا ہے۔ تو غلط کہتا ہے اور ذلت و خاری فاسقوں کو ملتی ہے، بٹا فاجروں کا لگتا ہے، ہمارے حق میں تو ایسے تقریر نازل ہو چکی ہے۔ ابن زیاد نے کہا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ جناب زینب نے فرمایا ان باتوں کا پتہ خدا کے حضور میں پہنچ کر چلے گا۔ میرے بھائی نے شہادت کے منصب پر فائز ہونا تھا وہ ہو گیا، تم لوگوں نے قاتل اہل بیت بن کر خدا کے سامنے ذلیل و خوار ہونا ہے تو تم تیار رہو۔ ابن زیاد غضبناک ہوا، اس کے ایک ساتھی نے اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا کہ عورتوں کی بات کا غصہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد ابن زیاد پھر بولا خدا نے تیرے باغی اور سرکش بھائی اور اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ جناب زینب نے سنا تو آپ بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ آپ نے فرمایا
खुदा की कसम, तूने वाकई हमारे सरदारी को कत्ल किया है, हमारे खानदान को मिटाया है, हमारी शाखों को काट दिया है, हमारी जड़ को खत्म कर दिया है। अगर इससे ही तेरा दिल ठंडा होना था तो हो गया। शैतान इब्न ज़ियाद हंसने लगा और हंसकर कहने लगा, तुमने तो शायरी शुरू कर दी। तेरा बाप भी शायर था, मगर वो तो बड़ा बहादुर और शुजा था, तुम रो रही हो। आपने फरमाया, जालिम, ये तो मेरे दिल की आग है जो आंसू बनकर भड़क उठती है। और फिर इब्न ज़ियाद ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इन सबको ऊंटों पर उसी तरह बांध दो और हुसैन के सर को बांस के साथ बांध कर पूरे कूफे में फेरने के बाद दमिश्क को रवाना हो जाओ। चुनांचे ऐसा ही किया गया। आगे आगे यजीदी नवासे रसूल के सर अक़दस लिए जा रहे हैं, पीछे पीछे असीराने बला कर लूटा हुआ काफिला जा रहा है। दुनिया को गमों से बचाने वाले खुद सरापा गम बन करके जा रहे हैं। दुनिया को कैद से छुड़ाने वाले खुद रस्सियों से जकड़े हुए हैं। दुनिया को जहन्नम की आग से बचाने वाले अपने दिलों में गम और आलाम के भड़कते हुए शोले दबा करके जा रहे हैं। दुनिया के नजात दहिंदा खुद गिरफ्तार बला हैं। अहले बैत मुस्तफा सारा घर बार लुटवा कर खून के आंसू रोते जा रहे हैं। मोहम्मद अरबी की बेटियां ऊंटों की नंगी पुश्तों पर रस्सियों से जकड़ी हुई हैं। कितना सख्त इम्तिहान है मोहम्मद के घर वालों का, कितनी कड़ी आजमाइश ताजदारी कौनों मक्का की मुकद्दस अहले बैत का इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिल्कुल खामोश हो चुके हैं, बस मुसलसल आंसू बरसाते जा रहे हैं। सबके दिल टूटे हुए हैं, सबकी उम्मीदें मुनक़ता हो चुकी हैं। यजीद के नमक़ार सिपाही जब भी कोई पड़ाव आता है, इमाम अली मकाम के सर अक़दस को मेज़े पर चढ़ाकर खिलाते हैं। ऐसे बदबख्तों पर खुदा की और उसके फरिश्तों की लानत हो। एक पड़ाव पर एक ईसाई राहिब ने पूछा, ये किसका सर है? यजीदियों ने जवाब दिया, नवासे रसूल हुसैन का। राहिब ने कहा, तुम बहुत बुरे लोग हो, क्या तुम इस सर को एक रात के लिए मुझे दे सकते हो? मैं इसके एवज में तुम्हें 10,000 अशकियां देने को तैयार हूँ। लालची तो थे ही, लालच दिया गया, टुकड़ा फेंका गया तो दुनिया के कुत्तों ने फौरन कबूल कर लिया और सर अक़दस राहिब के हवाले कर दिया। राहिब ने सर अक़दस लेकर पाक साफ रुमाल में लपेटा, अंबरबार जुल्फों को खुशबुओं में बसाया और गोद में लेकर सारी रात रोता रहा। सुबह हुई कि दिल की दुनिया तब्दील हो चुकी थी। मोहब्बत अहले बैत अपना रंग दिखा रही थी। जनाबे ज़ैनुल आबिदीन के हाथों पर इस्लाम कबूल किया और यजीदियों को 10,000 अशकियां गिनकर दे दी। बाकी माल गिरजाही में रहने दिया और गिरजे को छोड़कर तमाम उम्र खिदमत अहले बैत में गुजार दी। दूसरे पड़ाव पर यजीदी उन अशरफियों को तक़सीम करने लगे। तुम मिट्टी जितने कर चुकी थी। ठेकरी के एक शब्द लिखा था, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून, और हरगिज़ अल्लाह को ज़ालिमों के कामों से गाफिल न समझना। और दूसरी तरफ लिखा था, वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल यनक़लिबून, जिन्होंने जुल्म किया है वो जाने जाते हैं कि पलटे पर पलटा खाते हैं। काफिला जब नजरान पहुंचा तो एक यहूदी जहियादानी मिला। उसने सर हुसैन नेज़े पर देखा तो पूछा, ये किसका सर है? यजीदियों ने कहा, हुसैन इब्न अली का। उसने पूछा कि कहां से लाए हो? उन्होंने कहा कि करबला में ऐसे खानदान अहले बैत को कत्ल करके अब इस सर को यजीद के दरबार में पेश करेंगे। यहया ने सुना तो मुश्तइल हो गया। उसने कहा, तुम्हें इस फख्र से वाक़या बयान करते हुए शर्म आना चाहिए। तुम तो इंतहाई बेगैरत हो। इस्लाम ला कर भी तुमने आले रसूल को शहीद कर दिया है। तुम्हारा हक इंतहाई खौफनाक होगा। यजीदी भड़क गए। एक ने तलवार निकाली उसे ताकि उसे कत्ल कर दे। फिर उसने भी तलवार निकाली ताकि यजीद कत्ल हो गया। फिर सब ने हमला कर दिया। यहया ने 4 और कत्ल कर दिया और खुद भी कत्ल हो गया। खुदा जाने फतवे के रूह से उसे मुसलमान समझा जाएगा या नहीं। अलबत्ता रवायतों में आता है कि उस शहर के दरवाजे पर बाबुल हैरान पर उसका मज़ार मर्ज खास आम है। और फिर अब मोसिल शहर आता है तो चंद यजीदी सिपाही हाकिम शहर के पास गए कि हम अमीर कुफा के भेजे हुए अमीर शाम के पास जा रहे हैं। हम करबला में याज़ीद मार का सर करके आए हैं। हमें रात यहाँ बसर करना है। हमारे लिए खुर्दनोश और रिहाइश का इंतजाम करना बाकी है। लोग पीछे आ रहे हैं। हाकिम शहर ने सुना तो लरज़ कर रह गया और फिर उसने शहर के बाकी सर पर औरदा लोगों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि हम इन लुटेरों को शहर में नहीं आने देंगे। चुनांचे शहर से एक बरस दूर उन्होंने रात गुजारी। वहाँ एक पत्थर पर सर हुसैन रखा था। वो पत्थर सुर्ख हो गया था। उसे खून में डुबो जैसे कि उसे खून में डुबो दिया गया हो। लोग उस पत्थर की ज़ियारत को दूर दूर से आया करते थे। बिलाखिर अकीला ने बला का काफिला दमिश्क पहुंच गया और यजीद के आदमी इमाम अली मकाम का सर अक़दस लेकर के
से भी यजीद के शैतानी दरबार में पहुंच गए। यजीद तख्त हुकूमत पर बड़ी हुकूमत से बैठा हुआ था कि इब्न कैस आगे बढ़ा। उसने यजीद ने पूछा क्या खबर है? उसने कहा कि सब ठीक है। हुसैन 18 आदमी अहले बैत के और 60 के करीब हिमायतियों के साथ आए हुए थे। हमने उन्हें आपाते अमीर पर मजबूर किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फिर हमने उन्हें सुबह होते ही इस हालत में खत्म कर दिया कि उनके साथी आगे आगे भागते फिरते थे और छुपते फिरते थे। उनके तमाम साथियों के सर काट कर फूके लाए गए हैं और उनकी लाशें वहीं छोड़ दी गई हैं। और फिर उसने कपड़े से खोल कर सर इमाम आगे रख दिया और बताया कि ये बागियों के औरतों को भी रस्सियों में जकड़ कर साथ ही लाया गया है। यजीद ने सर इमाम को देखा तो उसका मकरूर चेहरा खिल गया। फिर उसने कैदियों को दरबार में हाजिर करने का हुक्म भी दे दिया। यजीद के दरबार में यहूदियों का एक आदमी भी बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि नवासे रसूल का सर है तो उसने कहा तुम कैसे मुसलमान हो? मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की 70वीं पुश्त में से हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कौम मेरा इस तरह एहतराम करती है जैसे मैं ही उनका पैगंबर हूँ, मगर तुमने तो अपने रसूल की बेटी के बेटे का सर कलम कर दिया है। बताओ तो सही तुम मुसलमान कहलाने के हकदार कैसे हो? एक ईसाई बैठा हुआ था, उसने कहा मुझे इनके इस्लाम पर हैरत होती है। हमारे गिरजे में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घोड़े का एक चूल्हा है जिसे हमने खुशबू से मुअत्तर करके शीशे में सजाया हुआ है और हजारों ईसाई हम वक्त उसकी ज़ियारत के लिए जमा रहते हैं। उन्हें उस पैगंबर की उम्मत कहलाने का क्या हक है जिन्होंने उनके नवाजे को शहीद कर दिया? दीगर अराकीन की दरबार में छेने बुनिया करने लगे। यजीद मसलते वक्त के तहत खामोश रहा। यजीद के सामने सिराने अहले बैत आए। इसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मुखातिब करके कहा लड़के तेरा क्या नाम है? आपने फरमाया आबिद इब्न हुसैन। यजीद ने कहा तेरे बाप ने मेरा हक तलब करने की कोशिश की है, मेरा रिश्ता काटा, मेरी हुकूमत छीनने की कोशिश की। इस पर खुदा ने उसे जो सलूक किया वो तुम्हारे सामने है। जनाब सज्जाद ने कोई जवाब देने के बजाय कुरान मजीद की ये आयत तिलावत करना शुरू कर दी। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल कि कोई ऐसी मुसीबत दुनिया और तुम्हारी जानों पर नहीं आती जो तुम्हारी पैदाइश से पहले लिखी हुई न हो। ये बात बता दी गई है कि तुम उस चीज का अफसोस न करो जो तुमसे ले ली जाए और उस चीज पर फख्र न करो जो तुम्हें दे दी जाए। यजीद ने कुरानी जवाब सुना तो उसे बड़ा नागवार गुजरा और वो सिर पिटा कर रह गया। इमाम आली मकाम का सर उसके आगे रखा हुआ था। जनाब ज़ैनब और जनाब सकीना ने गर्दनें ऊपर उठाकर सर मुबारक को देखा और फिर जनाब ज़ैनब ने फरमाया हुसैन रसूल खुदा के प्यारे नवासे, ऐ फरजंदे मक़ौमिना, ऐ सैयदतुन निसा फातिमतुज़ ज़हरा के लखते जिगर, ऐ दोशे रसूल के सवार। आप यहीं तक पहुंची थी कि यजीद ने पूछा ये कौन है? जनाब सज्जाद ने बताया मेरी फूफी जनाब ज़ैनब बिन्त अली हैं। यजीद ने कहा क्या हुसैन ये ना कहता था कि मैं यजीद से बेहतर हूँ और मेरा बाप उसके बाप से बेहतर है? जनाब ज़ैनब ने फरमाया हाँ, मेरा भाई का यही फरमान था और वो ये बिल्कुल दुरुस्त है और मैं भी यही कहती हूँ कि मेरा भाई और मेरा बाप तुझसे और तेरे बाप से बेहतर थे। यजीद ने कहा तेरा नाना मेरे दादा से और तेरी माँ मेरी माँ से जरूर अफजल है, मगर तेरा बाप मेरे बाप से बेहतर नहीं है, उनका फैसला खुदा करेगा। जनाब ज़ैनब ने फरमाया खुदा के फैसले से पहले दुनिया की आंखें भी फैसला कर रही हैं। यजीद ने और भी बढ़ चढ़कर बहुत सी बातें की और फिर अपने बड़ों का नाम लेकर शेर पढ़ने लगा जिनका मतलब ये है काश आज मेरे खानदान के वो लोग मौजूद होते जो जंग बदर में कत्ल किया गया था, तो खुश होकर मुझे शाबाश देते कि तुमने बनी हाशिम के बहुत बड़े सरदार को कत्ल करके बदर के दिन का बदला ले लिया है। और फिर छड़ी इमाम आली मकाम के लोगों को लगाकर कहने लगा तूने इसी मुँह से मेरी खिलाफत का इनकार किया था। जनाब सैयदा ज़ैनब ने फरमाया यजीद हुसैन तेरी खिलाफत को कैसे तस्लीम कर लेते जबकि अब भी तेरी बातों से कुफ्र की मोहब्बत और इस्लाम से दुश्मनी की बू आ रही है। तू बदर के काफिर मकतूलों का इंतकाम नवासे रसूल से लेने का इकरार कर रहा है। तेरे सीने में खानदानी अदावत और कीना परवरी की आग भड़क रही है जो तूने मेरे बेगुनाह भाई को शहीद करके ठंडी कर ली है। तूने औलाद अब्दुल मुत्तलिब के सितारों की रोशनी खत्म करके पुरानी अदावत का बदला ले लिया है और फिर बड़ों को पुकार रहा है। याद रख कि वो वक्त करीब आने वाला है कि तू भी उनके पास पहुंच जाएगा। तूने अपने बूढ़े मकतूलों की आवाज पर लब्बैक कहते हुए खून हुसैन बहाकर अखलाक के कुफ्र के साथ तकर्रुब हासिल कर लिया है और इस पर ये जुर्रत कि तू ऐलान भी कर रहा है। क्या तेरे दिल में जरा बराबर भी खौफ नहीं है? क्या तेरा हश्र नस्ल से ईमान उठ गया है?
کیا تو خدا کے محاسبے سے بھی اس قدر بے نیاز ہو گیا ہے؟ یاد رکھ وہ وقت قریب آنے والا ہے جب تجھے ظلم و ستم کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ میرے بھائی کا خون تیرے محلوں کی دیواروں اور تخت حکومت پر بجلی بن کر گرے گا اور پھر تیرے لیے آگ ہی آگ ہوگی۔ مدینہ العلم کی نواسی اور باب العلم کی بیٹی کا خطبہ سنا تو تمام درباری سجدے میں آ گئے۔ پھر ایک شامی اٹھتا ہے، اس نے جناب سکینہ کی طرف اشارہ کر کے کہا امیر یہ لڑکی مجھے دے دو۔ جناب سکینہ حضرت سیدہ زینب نے حضرت سکینہ حضرت سیدہ زینب سے چمٹ کر پیچھے بیٹھ گئیں تو جناب زینب نے پکار کر کہا کمینے تیری یہ جرأت کہ نام سے رسول پر آنکھ اٹھاتا ہے، بے شرم اس کا حق نہ تجھے ہے اور نہ تیرے امیر کو ہے۔ یزید نے سنا تو غصے سے چل گیا اور یوں بکواس کرنے لگا تم جھوٹی ہو، مجھے اس کا حق حاصل ہے، میں اگر چاہوں تو بھی ایسا کر سکتا ہوں۔ حضرت زینب نے فرمایا غلط کہتے ہو، تمہیں اس کا حق خدا نے ہرگز نہیں دیا کہ بناتے رسول کو مال غنیمت سمجھ کر تقسیم کر دو۔ اپنا حق بنانے کے لیے تمہیں برسر عام یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ تم ملت مصطفیٰ سے نکل گئے ہو، تم نے دین محمدی کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا ہے۔ تمہاری پہلی گفتگو سے تو کفر کی صاف بو آتی ہے، اب یہ اعلان بھی کر سکتے ہو تو کر دو۔ یزید اور بھی غصے میں آ گیا، آگ بگولا ہو کر کہنے لگا دل سے تیرا باپ اور تیرا بھائی نکل چکا ہے۔ جناب زینب نے جواب دیا اللہ کا دین میرے نانا میرے باپ اور میرے بھائی ہی نے تو دنیا کو دیا ہے۔ یزید چلا ہے دشمن خدا تو جھوٹی ہے۔ جناب زینب نے فرمایا ظالم تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم سے گالیاں بکتا ہے اور جب وہ تشدد سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور سزائے حق کو دباتا ہے۔ بنت علی کی حق صداقت کی آواز نے تخت یزید کو لرزا کر رکھ دیا، اس نے شرمندہ ہو کر گردن جھکا لی اور شامی کو غصے سے کہنے لگا دفع ہو جا۔ یزید دربار میں جمع ہونے والے شہریوں کے چہروں کو بھی پڑھ رہا تھا، اس لیے خاموشی ہی مناسب سمجھی۔ یزید نے بنت علی کی بیدار گفتگو سنی تو عوام سے بھی ڈرنے لگا۔ یہی یزید کی شکست اور کی موت تھی، مگر تخت حکومت کی رونق کس طرح دبنے دیتی۔ لوگوں کے ذہن بدلنے کے لیے پھر بھی کہہ دیا میں تخت حکومت کا مالک ہوں، اگر خدا تیرے بھائی سے خوش ہوتا تو یہ اس بے بسی کی موت نہ مرتا۔ خدا مجھ سے خوش ہے جس نے مجھے تخت حکومت دے رکھا ہے، مجھے لاکھ آدمیوں پر حاکم بنا رکھا ہے۔ تیرا خدا تیرے بھائی کے ساتھ ہوتا تو وہ اس کی مدد ضرور کرتا، خدا میرے ساتھ تھا، اس نے تیرے بھائی کو بغاوت اور سرکشی کی سزا دے دی۔ میں تخت پر بیٹھا ہوں اور تیرے بھائی کا کٹا ہوا سر میرے سامنے پڑا ہے۔ دربار میں کئی لوگ نے اس کی نخوت اور تکبر میں ڈوبی ہوئی گفتگو کا برا منایا اور دل سے برا منایا اور دل سے اس کے ساتھ نفرت کا اظہار بھی کیا۔ یہی یزید کی حقیقی شکست تھی۔ ابھی یہ بات جاری ہی تھی کہ مسجد سے مؤذن کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور جب مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو جناب زین العابدین نے فرمایا یزید اب بتا کس کی حکومت قائم ہے؟ شہر تمہارا ہے، تخت تمہارا ہے، لیکن نام میرے باپ کے نانا کا گونج رہا ہے کہ تیرے باپ کے نانا کا یا تیرے نانا کا یا کسی اور کے نانا کا یا باپ کا۔ اب بتا حقیقی حکومت تمہاری ہے یا ہماری؟ دربار میں ہجوم عام ہو چکا تھا۔ امام زین العابدین کے الفاظ نے بڑا گہرا اثر کیا، مشتعل لوگوں کی آواز آئی حکومت حسین کے نانا کی۔ حسین زندہ ہیں، حسین کے قاتل اور درندے ہیں، بے غیرت ہیں، بے حیا ہیں۔ غصے میں آئے ہوئے عوام کے ہجوم پر بڑی مشکل سے قابو پایا گیا۔ یہی یزید کی شکست اور امام حسین کی فتح تھی۔ حسین جان لے کر زندہ ہو گئے اور یزید حسین کی جان لے کر کے مردہ ہو گیا۔ حسین کے قاتل مردہ ہو گئے، روح اسلام آزاد ہو رہی تھی، مقصد حسین پورا ہو رہا تھا کہ جناب زینب نے ارشاد فرمایا یزید تمہاری غیرت بالکل مر چکی ہے، تمہیں حیا ہوتی تو نام سے رسول کو اس طرح دربار میں طلب کر کے رسوا نہ کرتا۔ اے فتنہ گر کیا تیرا دل ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا ہے؟ ہمارا سب کچھ لوٹ کر کے بھی تیری دہشت کو سکون نہیں ملا ہے، گلستان فاطمہ کو اجاڑ کر کے بھی تیری درندگی کو صبر نہیں آیا ہے۔ ظالم سن، میرے نانا تیرے نانا سے افضل ہیں، میرے باپ تیرے باپ سے افضل ہیں، میری ماں تیری ماں سے افضل ہیں، اولاد رسول اولاد ابو سفیان سے افضل ہیں، اولاد خدیجہ اولاد ہندہ سے افضل ہیں۔ کہ تجھے یہ خیال کیوں آیا کہ ابو سفیان کی بہو بیٹیاں تو پردے میں بیٹھے اور محمد عربی کی بہو بیٹیاں اس طرح پر سریام سے دربار میں قیدی بن کر کھڑی ہوں؟ یزید عوام کی ذہنی حالت کا اندازہ کر چکا تھا اور کہا انہیں حرم سرا میں پہنچا دو۔ ایک روایت میں کہ قید خانے میں ڈال دیا گیا اور اس صوبہ نعمان بن بشیر صاحب کا گورنر کوفہ کے ہمراہ اس لوٹے پوٹے قافلے کو امام علی مقام کا سرنگار
دے کر واپس کر دیا۔ اب یزید نے ہمت نہ کی کہ اسیروں کے ساتھ کوئی زیادتی کر سکتا، اس لیے کہ خون حسین نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ دمشق کے شہریوں کو قتل مظلوم کا احساس ہو گیا تھا اور انہوں نے اس بے قبی اور مذموم حرکت سے نفرت کا اظہار شروع کر دیا تھا۔ سر اقدس کے متعلق کئی روایات ہیں۔ بہرحال یہ لٹا ہوا قافلہ سفر کی صحبتیں برداشت کرتا ہوا مدینہ منورہ کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ اہل بیت رسول نے جب آثار مدینہ دیکھے تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ مدینہ منورہ سے روانگی کا وقت یاد آ گیا۔ اس نورانی قافلے کا ایک ایک فرد یاد آ گیا۔ قافلہ سالار کا تصور سامنے آیا تو کلیجے کھل گئے، سینوں پر چھریاں چل گئیں۔ ڈر تو عالم کی دبی ہوئی چنگاریاں ہوں کہ ہوا لگنے سے شعلے بن کر پھڑک اٹھیں، دلوں کے سمندروں میں طوفان آ گئے، آنکھیں آبشار بن گئیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا آ یا رسول اللہ، واہ محمدہ، یا جدہ، یا تاجدار مدینہ، ہم لٹ گئے، آپ کا حسین آپ کے نام پر قربان ہو گیا۔ یا رسول میرا بھائی بچھڑ گیا، بھتیجے شہید ہو گئے، نانا جان آپ جسے چوما کرتے تھے اس پر تلواریں چل گئیں، ظالموں نے اس کا سینہ تیروں سے چھلنی کر دیا، اس کے جسم کو نیزوں نے پرویا، اس کا بند کاٹ دیا، اس کی لاش میں گھوڑے دوڑا دیے۔ نانا جان تیرے حسین کی ایک ایک نشانی کربلا کی ریت میں چھپ گئی۔ مقدس نانا کیسے بتاؤں کہ آپ کی گود میں کھیلنے والی زینب کے ہاتھوں میں ظالموں نے ہتھکڑیاں ڈال دی ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں رسیوں میں جکڑ کر اونٹوں پر سوار کرایا گیا۔ جناب ام لیلہ اور حضرت رباط نے فریاد کی، اے تاجدار مدینہ، اے ہمارے آقا مولا، ہمارا گھر برباد ہو گیا ہے، ہمارا سہاگ اجڑ گیا، ہماری آرزوئیں اڑ گئیں، ہماری گودیں خالی ہو گئیں۔ ادھر یہ فریاد فغاں ہو رہی تھی، ادھر مدینہ منورہ کے لوگ مرد عورتیں چیختے چلاتے روتے تڑپتے باہر نکل آئے۔ ان کو مصیبت زدہ قافلے کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ دونوں جانب ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے آج ہی قیامت برپا ہو چکی ہے۔ لوگ اہل بیت کی سواریوں سے چمٹ کر نالو شیون اور فریاد و فغاں کر رہے ہیں۔ ایک ہی خاندان کے 40 افراد میں سے چند خواتین اور بیمار سجاد کو دیکھتے ہی صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اہل مدینہ کی فریادیں اور رونا تڑپنا دیکھا تو اہل بیت رسول کے دل اور زیادہ بھر آئے، درد اور بڑھتا گیا، سوز و الم میں اور اضافہ ہوتا گیا۔ پھر کون ہوتا، سبھی مجسمے غم بنے ہوئے تھے۔ اسی طرح نالو شیون بھی جاری ہے، سواریاں بھی آہستہ آہستہ چلی جا رہی ہیں۔ چند قدم آگے بڑھے تو غم و آرام کا ایک نیا طوفان آنکھوں کے سامنے تھا۔ مدینہ منورہ کی چند عورتوں کے ساتھ جناب سغرا میلا کا برقع اوڑھے آگے بڑھتی ہیں اور اپنی امی کی سواری کے آگے لیٹ کر فریاد کرنے لگتی ہیں۔ سواریوں کو اب پیچھے ہٹا کر بٹھا دیا گیا۔ بے ہوش بچی کو حوض میں لٹا کر یہ غم میں ڈوبا ہوا قافلہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو گیا۔ روضہ اقدس پر پہنچ کر جو حالت علم نصیبوں کی ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ شیخوں کو کہا کی جگہ دبی دبی آہوں سسکیوں نے لے لی تھی۔ مواد شریف کے سامنے سب میں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور مسلسل ہوتے جا رہے ہیں، کوئی کسی کو تسلی دینے والا نہیں، سبھی اپنے اپنے غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دربار مصطفیٰ پر حاضری دینے کے بعد یہ غم زدہ قافلہ شہزادی رسول جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے مزار حضرت پر حاضر ہوتا ہے۔ سب نے اپنے اپنے غم کی کہانی دربار بطول میں پیش کی، پھر روتے دھوتے سبھی لوگ واپس آ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس ایک دن میں اہل مدینہ پر جو غم طاری ہوا ہے اس کا اثر 1 سال سے بھی زیادہ عرصے تک ایک ہی حالت میں رہا۔ ہر شخص غم میں ڈوبا ہوا اور کھویا سا نظر آتا۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جناب زین العابدین نے اس وقت کے بعد پوری زندگی اشتباری میں گزار دی۔ آپ کی آنکھوں سے ہمیشہ سرخ آنسوں کی برسات ہوتی رہی۔ یہ درد کب مٹنے والا تھا، یہ زخم کب بھرنے والا تھا، یہ سوز کب جانے والا تھا۔ غم حسین تو زندگی کی آخری سانس تک ساتھ نبھانا تھا۔ یہ غم تو لامحدود وسعتوں کا حامل ہے۔ آج کئی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یہ غم اسی طرح اپنی اثر انگیزی دکھا رہا ہے جس طریقے سے یہ ظہور میں آیا۔ غم حسین ہی تو غم حیات کا مداوا ہے، غم حسین ہی تو گناہوں کا کفارہ اور جنت کی کلید ہے۔ امام علی مقام کی یاد میں چند آنسو بہا دینا صالحہ سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سبھی لال اپنے کیے فدا، یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سبھی لال اپنے کیے فدا۔ تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔